अस्सलाम वालेकुम। आज हम खिलाफत मूवमेंट को ज़रा डिटेल में देखते हैं। खिलाफत मूवमेंट 1919 में सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स ने स्टार्ट किया। दो नाम बड़े प्रोमिनेंट हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर। ये दो भाई थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया और लोगों को इनकरेज किया, मुस्लिम्स को स्पेशली इनकरेज किया कि इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें और खिलाफत को बचाएं। तो थोड़ा सा हम खिलाफत को देख लेते हैं। तो खिलाफत आपको पता है जो ऑटमन एम्पायर था, तो इसका सेंचुरियों से ये एक सिग्निफिकेंस थी और एक इस्लामिक हब समझा जाता था। लेकिन 1914 के अंदर वर्ल्ड वार वन स्टार्ट होती है, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन एक साइड पे था, जर्मनी दूसरी साइड पे था। तो जो ऑटमन एम्पायर था या खिलाफत थी, तो दे साइडेड जर्मनी। अब हम मुस्लिम्स जो सब कॉन्टिनेंट के हैं, तो हम ब्रिटिश कॉलोनी थे और ब्रिटिश ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वॉर वन में और इनकरेज कर रहे थे कॉलोनीज को कि वो भी पार्टिसिपेट करें और आपको हम ज्यादा राइट्स देंगे। मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट दे डिनाइड। उन्होंने कहा कि हम अपने भाइयों के खिलाफ कैलिफेट में कैसे जाके लड़ें। तो बट जो ब्रिटिश थे दे गेव एश्योरेंस कि हम अगर वॉर जीत भी जाएं तो हम कैलिफेट को हार्म नहीं करेंगे और मुस्लिम्स उधर ना लड़ें, कहीं और किसी जगह पे किसी बॉर्डर पे लड़ सकते हैं। तो मुस्लिम्स ने रिलेक्टेंटली दे पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वॉर वन अलोंगसाइड विद द ब्रिटिश। बट ऑन द अदर हैंड जो कुछ मुस्लिम्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। वो काफ़ी तादाद में थे मुस्लिम्स, बट लेटर ऑन ब्रिटिश ने उनको जेल में भी डाला और उन पे काफ़ी सख्तियां की। इनको भी हम अभी डिटेल में देखते हैं। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था। अब 1918 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म होती है, तो ऑफ कोर्स जो ग्रेट ब्रिटेन ये सारे वर्ल्ड वॉर वन में जीत जाते हैं। इसके बाद असल कहानी शुरू होती है। ट्रीटी ऑफ वर्सेज होती है जिसमें जर्मनी को ब्रेक किया जाता है और एक उसके ऊपर फाइन्स लगाए जाते हैं और बेतहाशा सैंक्शंस उसके ऊपर लगाई जाती हैं ट्रीटी ऑफ वर्सेज में। तो जब मुस्लिम्स ने ये देखा कि ब्रिटिश जर्मनी के साथ ये कर रहे हैं, तो ये कहीं हमारी खिलाफत को भी हार्म ना कर दें, तो फिर यहाँ से जो मुस्लिम्स हैं दे डिसाइडेड टू लॉन्च अ कैंपेन कि खिलाफत को बचाया जा सके, क्योंकि ब्रिटिश ने प्रॉमिस भी किया हुआ था। तो अब थोड़ा सा हम रीजंस वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो पहला रीजन था खिलाफत को बचाने का, वो था कि कैलिफ की प्रोटेक्शन। क्योंकि जो कैलिफ या खलीफा है मुस्लिम्स के लिए, तो वो उसकी बड़ी एक स्पिरिचुअल लीडर था मुस्लिम्स के लिए, पॉलिटिकल लीडर था। और उसकी सिग्निफिकेंस इसका रूट जाके मिलता है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से, जो कि हमारे पहले खलीफा थे। तो ये एक जो रिलीजियस इसका बैकग्राउंड है, तो इसकी बेस के ऊपर कैलिफ के लिए एक स्पेशल जो सिग्निफिकेंस थी मुस्लिम्स के जहन में, कीपिंग इन माइंड दैट मुस्लिम स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट, कि हमारी खिलाफत को कोई नुकसान ना पहुंचे। और जो ट्रीटी ऑफ वर्सेज में हुआ था जर्मनी के साथ, तो कहीं ये भी इसको भी ब्रेक ना कर दें ब्रिटिश, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस तो किया था, बट मुस्लिम्स का जो ट्रस्ट था ब्रिटिश के ऊपर वो कम हो रहा था। दूसरा था टू सेव कैलिफेट, प्रोटेक्शन ऑफ कैलिफेट। तो जो कैलिफेट जो हमारा पूरे का पूरा जो रीजन था, अब ये भी सेंचुरियों से चला आ रहा था, एक हमारा जो मुस्लिम्स का एक हब था। और मुस्लिम्स इसलिए भी चाहते थे सब कॉन्टिनेंट के इसको प्रोटेक्शन के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जो इस्लामिक कम्युनिटी है वो ही ख़त्म ना हो जाए अगर कैलिफेट ख़त्म हो जाए। तो दैट्स वाई दे इनिशिएटेड, दे स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट। जो होली प्लेसेस थी कैलिफेट के अंदर, जो मक्का, मदीना, यरूशलेम, इनकी एक ख़ास इम्पोर्टेंस है मुस्लिम्स के लिए। और अपनी जान से भी ज़्यादा ये चीज़ें प्यारी होती हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डर ये था कि ये अब नॉन मुस्लिम्स के हाथों में चली जाएंगी और उससे डिसरिस्पेक्ट होगी हमारी होली प्लेसेस की। तो इसलिए मुस्लिम्स ने खिलाफत को स्टार्ट किया। अब आपको पता है कि 1916 में लखनऊ पैक्ट वाज साइन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अब लखनऊ पैक्ट के अकॉर्डिंग जो दोनों पार्टीज थी ये ब्रिटिश के अगेंस्ट जा रही थी टू अटेन सेल्फ रूल,
کہ سیلف رول ہم نے لینا ہے. تو کیونکہ دونوں جو پولیٹیکل پارٹیز ان کا کولیبریشن تھا، تو جو گاندھی نے بھی نان کوآپریشن موومنٹ سٹارٹ کی ہوئی تھی، تو ہی آلسو مرجڈ نان کوآپریشن موومنٹ، اور اس نے بھی ایشورنس دی جو مسلم لیڈرز سے کہ آپ بھی انیشیٹ کریں تو ہم اس کو ایک کولیکٹیو ایفرٹ کرتے ہیں برٹش کے خلاف، تاکہ ہمیں سیلف رول ملے. کیونکہ 1919 کی جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا، اس کے اکارڈنگ کوئی بہت زیادہ ریفارمز نہیں ملی تھیں جو لوگوں کو سب کانٹیننٹ کے. تو ٹو اٹین سیلف رول دے آلسو انیشیٹڈ خلافت موومنٹ. مسلمس دے فیلٹ بیٹریڈ، کیونکہ مسلم سے جو پرومس کیا تھا برٹش نے، تو برٹش اب بیک آؤٹ کر رہے تھے. کیونکہ جو ٹریٹی آف ورسائز ہوئی تھی، تو اس کو دیکھ کے پھر مسلمس کی جو بھی مسلمس کہتے تھے، کوئی بات ان کی مانتا نہیں تھا. برٹش کے پاس مسلمس جاتے تھے کہ آپ نے کیلیفیٹ کو ہارم نہیں کرنا، بٹ ان کا یہ آنسر ہوتا تھا کہ جی وی وڈ ڈو جسٹس ود ٹرکی یا کیلیفیٹ. تو اس لیے بھی مسلمس کو یہ فیئر تھا کہ یہ اس کو بریک اپ کر دیں گے، تو دے انیشیٹڈ خلافت موومنٹ. ریپریزنٹمنٹ ہوئی ہے مسلمس کی ڈیورنگ ورلڈ وار ون، اور ورلڈ وار ون کے بعد بھی آپ دیکھیں تو 1921 کے اندر مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جو برٹش آرمی ہے اس سے نکلنا چاہیے، اور انہوں نے کافی ساری کمپین لانچ کی اگینسٹ برٹش. تو برٹش نے کیا کیا، ان کو بھی جیل کے اندر ڈال دیا. یہ بھی ایک ریزن ہے کہ جو مسلمس تھے دے گاٹ اینگرڈ اگینسٹ دا برٹش، اور انہوں نے خلافت موومنٹ سٹارٹ کی. مسلمس کے اندر ایک ڈیپ روٹڈ فیئر تھا، مسٹرسٹ تھا اگینسٹ دا برٹش. کیونکہ جو برٹش افغانستان اور پرشیا کو جس طرح سے ہینڈل کر رہے تھے، رول کر رہے تھے، تو وہ وہاں پہ ان کی کوئی بات نہیں سمجھ رہے تھے اور نہیں سمجھنا چاہتے تھے. تو یہ بھی ایک ریزن تھا کہ کہیں جو کیلیفیٹ کے اندر بھی برٹش یہی کریں گے. تو جو مسلم سے سب کانٹیننٹ کے دے سٹارٹڈ خلافت موومنٹ. تو یہ ریزنز تھے کچھ کہ خلافت موومنٹ کیوں سٹارٹ ہوئی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت موومنٹ فیل کیوں ہوئی. پھر چوری چورا انسیڈنٹ ہوتا ہے 1922 کے اندر. دس از ویری امپورٹنٹ. اب یہ چوری چورا انسیڈنٹ، کیونکہ گاندھی نے نان کوآپریشن موومنٹ اپنی مرج کر لی تھی خلافت موومنٹ کے ساتھ. تو اب جب چوری چورا 22 پولیس مین دے ور برنڈ الائیو، ایک موب جو وائلنس ہوا، پھر پولیس والوں سے ایک جھگڑا ہو گیا لوگوں کا، تو 22 پولیس والے جب مرے، تو اس کے اوپر جو گاندھی تھا ہی کالڈ آف نان کوآپریشن موومنٹ، اور اس نے اپنا آپ جو کھینچ لیا خلافت موومنٹ سے. کیونکہ اب 70% سے زیادہ تو ہندوز تھے، تو اب اگر 70% لوگ نکل جائیں آؤٹ آف 100، تو 30% کی وہ سے نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک ریزن تھا خلافت موومنٹ کے فیل ہونے میں. اینڈ بائی دا وے گاندھی واز ان جیل ایٹ دیٹ ٹائم، اور جیل سے اس نے جو خلافت موومنٹ ہے، نان کوآپریشن موومنٹ کو کال آف کیا. اور اس کے اوپر مسلمس کو بہت شدید غم و غصہ تھا، اینڈ دے ہیٹڈ دس ڈیسیژن. لیکن کیا کرتے، میجورٹی تو گاندھی کے پاس تھی. ہجرت موومنٹ. اب ہجرت موومنٹ ہوتی ہے 1920 میں. کچھ ہمارے جو ریلیجیس لیڈرز تھے، جس کے اندر مولانا ابو کلام آزاد، انہوں نے دارالحرب ڈکلیئر کیا سب کانٹیننٹ کو. تو یہاں سے لوگوں نے 18 سے 20 ہزار لوگوں کو کنونس کیا انہوں نے، اینڈ دے مائگریٹڈ ٹورڈز افغانستان. جب افغانستان اور سب کچھ بیچ کے، نوکریاں چھوڑ کے، دے لیفٹ ایوری تھنگ بیہائنڈ. جب افغانستان کے بارڈر پہ پہنچے تو افغان گورنمنٹ دے ریفیوزڈ کہ آپ کو کس نے الاؤ کیا، بارڈر کے اوپر روک دیا. اب وہ بیچارے ہیلپ لیس، ان کے پاس نہ کچھ کھانے کو، پینے کو، رہنے کو. when they turned back when they came back to the sub continent جہاں پہ آئے ہیں، نہ ان کے پاس اب جابس تھیں، نہ ان کے پاس شیلٹر تھا، ہومس تھے. اب وہ بیچارے 18-20 ہزار لوگ بے بس، پہلے ہی غریب تھے مسلمس، اور زیادہ ہو گئے، اور ان کا ایک جو ٹرسٹ تھا اپنے لیڈرز کے اوپر سے وہ اٹھ گیا. تو یہ 18-20 ہزار لوگ پھر سائڈ لائن ہو گئے. تو یہ میسو بلو تھا فار دا فیلئر آف خلافت موومنٹ. کمال اتا ترک تھا جو گریٹ ملٹری لیڈر ان ماڈرن ٹرکی. اس نے چارج سنبھالا، اور اس نے کچھ گریک ایریاز بھی، جو گریک سے کچھ ایریاز بھی واپس لیے، اور ماڈرن ٹرکی کی فاؤنڈیشن رکھی.
اور اس طرح سے ہی ایونچولی جو ٹک کنٹرول آف ٹرکی، اور خلافت موومنٹ ختم ہو جاتی ہے، ختم کر دیتا ہے سلطان محمد سکس کو، ہی سینٹ ٹو دا ایگزائل، ایگزائل میں بھیج دیتا ہے۔ تو یوں نہ ہم سے پوچھا، شروع ہم نے کی تھی خلافت، نہ ہم نے سب کانٹیننٹ کے لیڈرز نے پوچھا ٹرکی کے لوگوں سے، نہ انہوں نے ہم سے پوچھا جب یہ ختم کر رہے تھے خلافت کو۔ تو اب خلافت موومنٹ تو ختم ہو گئی اور اس کا کوئی بیس ہی نہیں رہا۔ ایک ریزن پور لیڈرشپ بھی ہے۔ پور لیڈرشپ سے مطلب یہ کہ دو تین جو بڑے بڑے پرومیننٹ نام تھے، جو ٹو برادرز تھے، علی برادرز، تو 1921 میں وہ انکلوڈنگ گاندھی، ان کو دے گاٹ امپریزنمنٹ، برٹش نے ان کو ہولڈ کر لیا۔ جب وہ جیل میں چلے گئے، کیونکہ برٹش کو یہ خطرہ تھا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بڑی خراب ہو رہی ہے، کہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے، وائلنس ہو رہا تھا، تو جب وہ جیل میں چلے گئے تو پیچھے کوئی لیڈر نہیں تھا جو خلافت موومنٹ کو کیری آن کر سکے یا اس موومنٹ کو کیری کر سکتا۔ تو باقی ہماری کوئی لیڈرشپ اتنی کوئی زیادہ اسٹرانگ نہیں تھی، تو لوگ پھر دائیں بائیں ہونے لگے۔ پھر موپلاز کی اپرائزنگ ہوتی ہے۔ اب موپلاز کی جو اپرائزنگ تھی، یہ جو صدرن پارٹس آف انڈیا کے اندر کچھ جو عرب ٹریڈرز تھے، انیشلی دے کیم دے سیٹل دیر، یہ مسلمز تھے، اور یہ ان کی کوئی ٹوٹل تعداد کوئی 10,000 تھی، اور یہ جو ہندو لینڈ لارڈس تھے ان کے اندر کام کرتے تھے، تو ہندو لینڈ لارڈس ان کے اوپر بہت ظلم کرتے تھے۔ یہ بھی دے روز اگینسٹ ہندو لینڈ لارڈس، اور انہوں نے اٹیک کیے، بہت سارے ہندوز کو مار دیا۔ اسی طرح سے پھر جو برٹش تھے انہوں نے بھی اٹیک کیا، 4-5 ہزار موپلاز دے ور کلڈ ایٹ دیٹ ٹائم 1922 میں۔ تو موپلاز کی کلنگ کے بعد ایک تو کمیونل وائلنس سٹارٹ ہو گیا موپلاز کی اپرائزنگ کے ساتھ، کمیونل وائلنس ہندوز اور مسلمز کے درمیان۔ کمیونل وائلنس ہوتے ہی جب برٹش نے بھی اٹیک کیا، تو یہ بھی ایک میسو بلو تھا، جو فیلئر تھا خلافت موومنٹ کے لیے، کیونکہ اب باقی لوگوں کو لگا کہ برٹش اٹیک کریں گے، ہمیں بھی مار دیں گے، تو آہستہ آہستہ لوگ آس پاس وہ ادھر ادھر ہونے لگے۔ 1920 میں جب مسلمز ملتے ہیں برٹش پرائم منسٹر سے، تو he didn't give any encouraging answer to Muslims۔ اس نے مسلمس نے کہا کہ آپ ہمارے کیلیفیٹ کو سیو کریں، لیکن اس نے کہا کہ جسٹس وڈ بی ڈن ود ٹرکی یا کیلیفیٹ، جس طرح سے ہم نے جسٹس کیا جرمنی کے ساتھ۔ تو مسلمس دے گاٹ ڈس اپوائنٹڈ، اور یہ بھی ایک ریزن بنتا ہے خلافت موومنٹ کی فیلئر کا۔ پھر شدی اور سنگاتھن موومنٹس، جو اس کو ہم کمیونل وائلنس کہہ سکتے ہیں، کہ مسلمز اور ہندوز کے درمیان، کیونکہ یہ جو شدی اور سنگاتھن موومنٹ تھی، یہ دونوں بیسیکلی موومنٹ تھیں کہ یہ دے وانٹیڈ ٹو پیوریفائی ہندوازم ان دا سب کانٹیننٹ، اور مسلمز کو کنورٹ بھی کر رہے تھے ہندوازم کی طرف۔ تو یوں ایک کمیونل وائلنس جب سٹارٹ ہوتا ہے ان دونوں پارٹیز کے درمیان، تو پھر جو مسلمز کا جو پرائم انٹرسٹ تھا وہ تھا کہ اب مسلمز کو یہاں پہ سیو کرنا، تو یہ بھی ایک ریزن بنتا ہے ایونچولی فیلئر فار دا خلافت موومنٹ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت موومنٹ کتنی سکسیسفل رہی ہے یا نہیں، کیا اچیو کیا خلافت موومنٹ نے، یا کچھ اچیو کیا بھی ہے یا نہیں۔ اگر ہاؤ سکسیسفل کی بات کریں تو کچھ اس میں ہمیں فیلئرز نظر آ رہے ہیں۔ مسلمس دے لیفٹ ایوری تھنگ اینڈ دے وینٹ ٹورڈز افغانستان جب مائگریشن کر کے، تو اب اپنی جاب سے گئے، اور زیادہ دے بیکیم پور، کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، 18-20 ہزار لوگ تھے، ان کی فیملیز تھیں۔ تو اب یہ ایشو آتا ہے۔ پھر ایجوکیشن میں آپ دیکھیں تو مسلمس دے بائیکاٹڈ برٹش ایجوکیشن، اور دے لیفٹ بیہائنڈ۔ پھر ہندوز نے یہ اپرچونٹی لی اور وہ آگے چلتے گئے، اور مسلمس کیونکہ جب ایجوکیشن نہیں تھی، پھر انہوں نے جابس جو لی ہوئی تھیں، ٹائٹلز لیے ہوئے تھے برٹش سے، وہ سب ان کو واپس کر دیے برٹش کو۔ تو اس سے ڈاؤن سائڈ آئی مسلمس کی، جو غریب تھے اور زیادہ غریب ہو گئے۔ مسلمس کا جو ایک جو ڈسٹرسٹ تھا لوگوں کا مسلم لیڈرز کے اوپر، وہ زیادہ ایک انکریز ہو گیا، ایک گیپ زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ لیڈرز کا کوئی ویژن ہمیں نظر نہیں آتا خلافت موومنٹ میں۔ اب جب خلافت موومنٹ نان کوآپریشن موومنٹ کے ساتھ ملی، تو کچھ مسلمس کا یہ خیال تھا کہ ہندوز کا کیا لینا دینا اس خلافت موومنٹ سے، تو کیونکہ آبجیکٹیوز کو اتنے کلیئر نہیں تھے،
تو اس سے بہت زیادہ مسلمس کا جو جو ڈسٹرسٹ تھا لیڈرشپ کے اوپر وہ بڑھ گیا، ایک گیپ زیادہ ہو گیا۔ اگر ہم پازیٹیو سائڈ کی بات کریں تو یس، خلافت موومنٹ اچیو سم تھنگ۔ کیا اچیو کیا؟ اب ایک جو میس موومنٹ سٹارٹ کی مسلمس نے، تو یہ لیٹر آن آپ دیکھیں گے کہ یہی موومنٹ ایونچولی جو فائنل موومنٹ تھی جو محمد علی جناح کی لیڈرشپ کے اندر، تو اب لوگوں میں ایک انکریجمنٹ آئی، ایک سینس آف اچیومنٹ کہ ایٹ لیسٹ ہم نے ایک موومنٹ سٹارٹ کی ہے۔ تو جو فیئر تھا برٹش کا وہ ایٹ لیسٹ دم توڑ گیا، برٹش کا فیئر نکل گیا کہ ہم اب کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے پاؤں کے اوپر۔ مسلم نیشنلزم بہت زیادہ اس سے اسٹرانگ ہوا، پروموٹ ہوا۔ جو علماء تھے، علماء نے بہت زیادہ اس کے اندر پرومیننٹ رول پلے کیا خلافت موومنٹ کے اندر، اور اس سے جو اسلام ہے، جو اسلامک ٹیچنگس ہیں، وہ زیادہ اسپریڈ آؤٹ ہوئیں، اور مسلمس انڈر ون پلیٹ فارم جو خلافت موومنٹ کے جو سارے سیگمنٹس تھے سوسائٹی کے، چاہے وہ لبرل ہوں، رائٹ ونگ ہوں، لیفٹ ہوں، سارے اکٹھے ہو کے تو ایک ہی کاز کے لیے اکٹھے ہوئے انڈر ون امبریلا۔ تو یہ بھی ایک اچیومنٹ تھی۔ مسلم سے ہم یہ بھی سیکھا کہ ہم نے ہندوز اور برٹش کے اوپر کوئی ریلائی نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے این ٹائم کے اوپر جو ہندوز تھے، دے لیفٹ مسلمس کو اکیلا چھوڑ دیا جب گاندھی وینٹ آن سائڈ، وہ نکل گیا خلافت موومنٹ سے۔ آن دا ادر ہینڈ برٹش نے جو پرومسز کیے ہوئے تھے مسلمس کے ساتھ، ان میں سے ایک پرومس بھی نہیں پورا کیا۔ تو یوں یہ مسلمس کے لیے بڑے ایک لیسنس ایونچولی ملتے ہیں۔ تو یس، مسلمس نے کافی کچھ اچیو کیا، اور اگر اس کی ڈاؤن سائڈ دیکھیں تو بہت لاس بھی ہوا مسلمس کو۔ یہ تھا ہمارا خلافت موومنٹ کا ٹاپک۔ اگلے ٹاپک تک اللہ حافظ۔